ابے کہاں جا رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو کون ہے بے؟ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ بالکل یہ ہونا نہیں چاہیے. اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیمات سے دوری. بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابے اندھے کہاں جا رہا ہے، ابے لنگڑے، ابے اس لنگڑے کا تجھے پتہ چلا؟ تو زبان پر کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ چیز بہت عام ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کے ساتھ یا اس کے ایسے نام رکھے جائیں. کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بلائنڈ ٹون اسٹوڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بلائنڈ ٹون اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں، جہاں ہم مختلف چیزوں پر غور کر رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے غور کریں. اپنے حالات پر، اپنے معاملات پر، اپنی اخلاقیات پر، اپنی عبادات پر، اپنے رویوں پر، اپنے انداز پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کیا ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کیا ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہے. ان سب پر غور کریں گے. ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہوں گے طلحہ انعام، جن سے ہماری بات چیت اس پر رہے گی. انشاءاللہ گفتگو کریں گے طلحہ انعام کے ساتھ. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مرتضیٰ سہیل، جن سے ہم گائے بگائے نعتیہ کلام، حمدیہ کلام بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ دونوں کو. السلام علیکم مرتضیٰ بھائی، خیریت سے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ، کرم ہے مالک کا. آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، مالک کا بہت بہت کرم ہے. اور طلحہ بھائی مزاج بخیر ہے، خیریت سے، ٹھیک جی ٹھاک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ یہ زبردست پوڈ کاسٹ رہے گا. ہمارے چینلز کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس پوڈ کاسٹ کی اپڈیٹ ملتی رہے. ہم آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام سے. حمد باری تعالیٰ کی میں گزارش کروں گا جناب مرتضیٰ سہیل صاحب سے کہ اگر ہدیہ حمد ہم ابتدا میں شامل کر لیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ، کیا کہنے ہیں ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ. جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، ماشاءاللہ. سلامت رہیں، خوش رہیں. ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے موضوع پر. آج ہم ڈسکشن جو کر رہے ہیں وہ رویوں پر اور انداز پر کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ طلحہ بھائی، ہمارا جو یہ رویہ ہے، یہ جو انداز ہے، ابے کہاں جا رہا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ تو کون ہے بے؟ تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں.
اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس طرح کے رویوں پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو کہ ہمارے جو انداز کا یا پکارنے کا ایک دوسرے کو انداز ہے، وہ میرے خیال سے بہت زیادہ دوستانہ ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا، اور ہم اوپر کی طرف جانے کے بجائے، عروج کی طرف جانے کے بجائے، ہم واپسی سے زوال کی طرف اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ ہمارا مقصد اور ہمارا جو دھیان ہونا چاہیے کہ ہم چیزوں کو پک کریں تو آگے ترقی کی طرف جائیں، نہ کہ پستی کی طرف واپسی میں جائیں۔ آپ دیکھیں وہ ایک دور جاہلیت جس میں لوگ ایک دوسرے کو شاید اسی طرح مخاطب کرتے ہوں یا پھر ان کے عیبوں سے مخاطب کیا جاتا ہو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ چیز بہت عام ہے کہ ایک دوسرے کے عیب کے ساتھ یا اس کے ایسے نام رکھے جائیں جو اس کو برا لگے یا جو سننے والا کہے کہ یار بڑا کوئی عیب دار شخص ہے، وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے نام اس طرح رکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو جو بھی جسمانی معذوری ہو اس کے ساتھ بھی اس نام کو کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، یا کچھ جگہوں پر تو وہی نام جو ہے وہ پکارے جا رہے ہوتے ہیں جو اس کی معذوری۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ابے اندھے کہاں جا رہا ہے، ابے لنگڑے، ابے اس لنگڑے کا تجھے پتہ چلا، ابے یار یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ مرتضیٰ سہیل، آپ کیا کہیں گے اس طرح کے رویوں پر، انداز پر؟ مانا کہ دوستانہ ماحول ہوتا ہے، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، تھوڑا کوئی تکلف والی بات نہیں ہوتی تو ہم تھوڑا بہت کر لیتے ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہوتا ہے، لیکن اتنا تو نہیں نا یار۔ بالکل یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی تعلیمات سے دوری یہ اس کی بڑی وجہ ہے، کیونکہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، لیکن لوگ اس چیز پر غور و فکر نہیں کرتے۔ وہ شاید ان چیزوں کو بس کہتے ہیں یہ کتابی باتیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ بالکل عمل نہیں کرتے، اور ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں ہم اچھی باتیں آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں، جن سے ہم ظاہر ہے کوشش کریں گے خود بھی عمل کریں، اور ہم آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں۔ اچھا لگتا ہے جب آپ کسی سے ادب کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں۔ کیا حال ہے جناب، خیریت سے ہیں؟ کیا چل رہا ہے آج کل زندگانی میں؟ تو اچھا لگتا ہے جتنا آپ کی اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو گفتگو کے آداب پر طلحہ انعام کیا کہیں گے؟ اچھا، گفتگو کے آداب میں جیسے بات کی، مرتضیٰ بھائی نے بھی بات کی، جو علم سے دوری ہے، ایک تو انسان کو اشرف ہی اسی لیے قرار دیا کہ انسان کو علم دیا گیا، اور علم ہمارے پاس علم کہاں سے آتا ہے کہ ہم وہ دیکھتے ہیں جو علم ہمارے لیے آسمانوں سے اتارا گیا۔ قرآن مجید میں ہی ہمیں طریقہ کار بتایا گیا کہ ہم نے اپنے آپسی معاملات کس طرح رکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپس میں سلام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، انگریز بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہیلو ہائی انگریز کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک طریقہ ترتیب دیا ہے، لیکن ہم شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی پرانا طریقہ کار ہے، شاید اس لیے اولڈ فیشن سمجھ کے ہم اس کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں اپنی تعلیمات کو، لیکن اصل تعلیمات یہی ہیں۔ اور میں آپ کو چیزیں بتاؤں کہ اللہ کے نبی نے جیسے طریقہ بتایا کہ اگر کسی سے ملو تو سلام کرو، اگر آنے والا شخص سوار ہے، پیدل ہے، وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، ٹھیک ہے۔ محفل میں اگر آپ داخل ہو رہے ہیں تو سلام کریں گے، محفل کے آداب سکھائے گئے باقاعدہ۔ ہمارا دین ہمیں ایک مکمل ضابطۂ حیات دے رہا ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے، سلام کرنا ہے، اجازت لے کر جانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنا ہے تو اچھے ناموں سے پکارنا ہے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی۔ تو اس طرح کے تمام معاملات، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان اگر دو چیزوں کی جو ہے وہ ضمانت دے دے تو اس کے لیے جنت پکی ہے، ان میں سے ایک چیز زبان ہے۔ زبان کا صحیح استعمال ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایتھیکلی بڑا جو ہے مانا جاتا ہے کہ آپ نے زبان کو کس طرح استعمال کرنا ہے، آپ کو پورا ایک طریقہ سکھایا جاتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 1400 سال پہلے آپ کے نبی جو گزرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو پورا طریقہ کار سکھا کے گئے، ہر چیز بتا کے گئے کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام ادب احترام، آپ نے اپنے بڑوں سے جو ہے وہ احترام سے بات کرنی ہے، ہر ایک چیز۔ آپ دیکھیں حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک دن اپنی زبان کو جو ہے صبح وہ روک رہے ہیں، اور زبان سے ہم کلام ہو رہے ہیں کیا کہ اگر تو صحیح رہے گی تو میرا دن صحیح رہے گا، میرے تمام اعمال، ہمارے اعمال کا دار و مدار بھی ہمارے اس زبان، اس کلمے پر، جو ہمارا اختتامی کلمات ہوں گے، ہمارا اختتام اس کلمے کی بنیاد پر جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔
تو زبان پر کنٹرول کرنا یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، ورنہ تو فائدہ نہیں پھر آپ کا اشرف المخلوقات ہونے کا، آپ کے پاس عقل ہونے کا، علم ہونے کا آپ کا کوئی فائدہ نہیں، جب کہ آپ کی زبان، آپ کے بات کرنے سے انداز سے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ جو ہے وہ کوئی مہذب شخص ہیں۔ بالکل ایسا ہی، اگر آپ نے مینرز دیکھنے ہیں، مینرز اگر سیکھنے ہیں تو آپ دین کے قریب آئیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ تو آئیے اسی سے متعلقہ کلام ہم شامل کر دیتے ہیں۔ ہم گزارش کرتے ہیں جناب مرتضیٰ سہیل صاحب سے کہ آقا وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کلام اگر شامل کر لیں ہم۔ انشاءاللہ ضرور۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کے روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ شرف بڑا شرف ہے، تیرا رخ میری طرف ہے، مجھے نعت خواہ بنایا، یہ کرم نہیں تو کیا ہے، ارے سب واہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، تمہارا ماشاءاللہ۔ کرم ہے سلامت رہیں، آقا۔ سلامت رہیں، کیا کہنے مرتضیٰ سہیل، ماشاءاللہ۔ جب جب پڑھتے ہیں لطف آ جاتا ہے، اور آپ ویورز کو کچھ یاد آ رہی ہوگی مرحوم خورشید احمد کو جس طرح سے پڑھتے ہیں، ان کی آواز جیسے تھی ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے مرتضیٰ سہیل کے پاس اللہ تعالیٰ نے آواز، ویسی ہی آواز دی ہے، بہت ماشاءاللہ بہترین پڑھتے ہیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اور جزاک اللہ، بہت شکریہ، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تو کیا ہی بات ہے، میں ان کا روحانی شاگرد ہوں اور سیکھ رہا ہوں اب بھی الحمدللہ، تو ان کی ریکارڈنگز کو سن کر بہت فالو بہت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ بہترین پڑھتے ہیں آپ، جب جب پڑھتے ہیں بڑا لطف جزاک آتا ہے، اللہ، ان کی یاد آتی یہ ہے۔ اللہ کا کرم ہے اور حضور کی کرم نوازی۔ بے شک بے شک، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور طلحہ بھائی، ہمارا رویہ اپنے آفس کولیگز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ کن چیزوں پر اور بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا آپسی جو معاملات ہیں ان کو آپ دیکھیں۔ اگر کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، اگر آپ دیکھیں کہ گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، وہ اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ کرتا ہے تو لازمی ہے کہ بچوں کو اس
اپنے والد کا یا جو بھی سربراہ ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس سے ایک تو کیا کہ سامنے والے کو بھی لگتا ہے کہ ہاں یار میں جو ان کے لیے کوششیں کرتا ہوں، جو کوششیں میں کر رہا ہوں اس سے ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے. اور جو شخص اگر انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے رب کا شکر ادا کیسے کرے گا جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپسی معاملات جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور آپس میں کلیگ وغیرہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو جب ہم ایک ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم ورک جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی میل نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے ہمارے آپسی تعلقات. اور ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرنے میں، جماعت کے ساتھ مل کے کام کرنے میں بہت برکت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. ایسا ہی ہے، باقاعدہ بالکل. ہمیں حکم دیا گا کہ ایک جماعت بن کے کام کرو. اگر تم 3 لوگ کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو ایک کو اپنا امیر بنا دو، ایک کو مسئول بنا دو، اور اس کو بنانے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں اور پھر وہ کام بانٹتا ہے باقی لوگوں میں. اور اسی ترتیب سے اگر کام اور معاملات چلتے ہیں تو آپ کا جو ٹاسک ہے وہ بھی بہتر انداز میں مکمل ہو پاتا ہے، اور آپ کا جو سفر ہے وہ ایک خوبصورت انداز میں جو ہے وہ مکمل ہو پائے گا. بالکل اچھے انداز میں سفر ہوگا، اور باقی تمام چیزیں آپ کی جو ہے ایک پراپر وے میں چل رہی ہوں گی، تو ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. بہت اچھا پوڈ کاسٹ رہا. ہم زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، ہم آپ سے بس اب اختتام چاہیں گے. وقت دامن وقت میں چونکہ مزید گنجائش نہیں ہے، تو میں گزارش کروں گا مرتضیٰ سہیل سے اگر کوئی دعائیہ کلام، اگر کوئی مناجات کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں. ویورز سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. یہ سلسلہ ہم یوں ہی جاری رکھیں گے، تو کوئی کلام اگر دعائیہ کلام یا مناجات اگر ہو جائے جی میں پیش کرتا ہوں. فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میرے تم آ جانا وہاں یا آقا. یا رسول اللہ. امداد کو میرے تم آ جانا وہاں یا آقا. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا.